سلام یا حسین، سلام یا حضرات، آج کا دن اسلامی تاریخ کا تاریک ترین دن ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جس روز آقا دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن سے بے انتہا پیار کرتے، جن کو چوما کرتے، جن کو سونگھا کرتے، اپنی محبتوں کا اظہار کرتے، اپنی بیٹی سے کہا کرتے کہ اس حسین کو رلایا نہ کرو، جب اس کو اذیت ہوتی ہے تو مجھے اذیت ہوتی ہے۔ اللہ سے گفتگو کرتے کہ یا اللہ مجھے حسین بے انتہا پیارا ہے، میں اس سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، اور اے اللہ تو بھی اس سے محبت کر۔ اور پھر پوری امت کو یہ کہہ کر بتلا دیا کہ جو اس حسین سے محبت کرے گا میں اس سے محبت کروں گا، جو اس حسین کے ساتھ نفرت کرے گا یا اس کو اذیت پہنچائے گا تو گویا اس نے مجھے اذیت پہنچائی۔ خواتین و حضرات، حق اور باطل کی جنگ میں حق کے علمبردار نواسے رسول جو جوانان جنت کے سردار ہیں، آج ہم سب سے رخصت ہو رہے ہیں۔ کچھ اشعار سے اپنے آج کے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کروں گی، کیونکہ شاید میرے پاس وہ الفاظ نہیں کہ جو بیان کر سکیں کہ آج دل کس قدر تاریک ہے، دل کس قدر غمزدہ ہے، دل کس قدر بوجھل ہے۔ گلی گلی میں اسی کا پرچم، اسی کا سجدہ جبیں جبیں ہے، گلی گلی میں اسی کا پرچم، اسی کا سجدہ جبیں جبیں ہے، قدم قدم پر سبیل اس کی، نظر نظر میں وہی مکیں ہے، ہوا ہوا میں اسی کے نوحے، وہی تصور خلانشیں ہے، اسی کا ماتم ہے آگ پر بھی، اسی کا غم خلد کا امی ہے، اور فلک فلک پر لہو اسی کا، فلک فلک پر لہو اسی کا، اسی کی مجلس زمیں زمیں ہے، حسینیت کو مٹانے والوں حسینیت اب کہاں نہیں ہے۔ جہاں بھی ظالم حکومتیں تھیں وہاں وہ مظلوم چھا گیا ہے، جہاں جہاں بھی ظالم حکومتیں تھیں وہاں وہ مظلوم چھا گیا ہے، وہ تیرگی کی ردا پہ اپنے لہو سے موتی سجا گیا ہے، اور کٹے ہوئے سر سے نو کے نیزہ پہ بھی وہ قرآن سنا گیا ہے، اور بس ایک پل میں زمیں کو چھو کر کوئی معلّہ بنا گیا ہے۔ جہاں جہاں کل یزیدیت تھی حسینیت اب وہیں وہیں ہے، جہاں جہاں کل یزیدیت تھی حسینیت اب وہیں وہیں ہے، اور حسینیت کو مٹانے والوں حسینیت اب کہاں نہیں ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے پانی بند کیا، وہ لوگ جنہوں نے ظلم و تشدد کیا، وہ لوگ کہ جنہوں نے انتہا کے مظالم کیے خانوادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وہ نہ رہے، مگر آج امام حسین علیہ السلام کا نام زندہ ہے، اور یہ اس بات کی دلیل بھی ہے کہ وہ عمل جو آقا دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر انجام دیا، اگر آج کوئی مسلمان، آج کوئی انسان، آج کوئی مومن کرتا ہے تو بے شک وہ آقا دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتا ہے۔ مشکل دن ہے، مشکل مرحلہ ہے، مگر کیا کیجئے، گفتگو تو کرنی ہے، جاننا تو ہے تاکہ سلام پیش کر سکیں، جاننا تو ہے تاکہ لبیک کہہ سکیں اس کو کہ جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اب اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی ہے، اور جس کے دم سے اسلام کا پیغام بھی ہے۔ آئیے گفتگو شروع کرتے ہیں۔ ہمارے جو مہمان آج موجود ہیں، شکر گزار ہیں ہم ان کے کہ اس ایام اعزاں میں انہوں نے ہمارا ساتھ دیا، یہاں پر موجود ہیں۔ سب سے پہلی ہماری مہمان سیدہ ضیاء بطول صاحبہ، بے انتہا شکریہ۔ ہماری دوسری مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں
پروفیسر نورید فاطمہ صاحبہ، بے انتہا مہربانی. ہماری تیسری مہمان اس محفل میں ہمارے ساتھ موجود ہیں عائشہ بطول صاحبہ، بے انتہا شکریہ. گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. بہت ضروری ہے سیدہ ضیاء بطول صاحبہ کہ جس ذات کا تذکرہ ہے اس کے فضائل، ان کے خصائص ہم جان سکیں، ان کی شخصیت کے مختلف پہلو. کیوں آخر آقائے دو جہان محمد مصطفیٰ اس قدر عزت، اتنا محبت، اس قدر عزت بخشتے تھے، امام حسین علیہ السلام کی ہر بار اس قدر عظمت بیان فرماتے تھے؟ کیا فرمائیں گی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. بے حد درود و سلام ہو شاہ شہیدان کربلا، سید الشہداء کربلا، امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام پر، اور تمام شہداء کربلا پر اور اسیران کربلا پر. آپ نے جو بات کی کہ آج کا دن جو ہے یہ بڑا ہی مشکل دن ہے، لیکن اس مشکل دن نے ہی یہ دین اسلام، یہ اذانیں، یہ نمازیں اور یہ کلمہ حق ہم تک پہنچایا ہے. تو احسان ہے ہم پر اس شہادت امام حسین علیہ السلام کا، جو فخر انبیاء بھی ہیں، فخر اولیاء بھی ہیں، فخر ائمہ معصومین بھی ہیں. تو آپ نے جو بات کی کہ جب ہم ان کی شہادت کی طرف آتے ہیں تو اس سے پہلے ان کی شخصیت کے پہلوؤں کی طرف جانا ضروری ہے، تاکہ جو ہماری نوجوان نسل ہے اس کو بتایا جا سکے کہ یہ جو فخر انبیاء تھے، یہ جو انسانیت کا فخر تھے، یہ وہ مسجود تھے جن پر سجدہ کروانے والے کو ان کے خالق کو بھی ناز تھا. اس لیے کہ جو امام حسین علیہ السلام کی شخصیت ہے اس کو اگر آپ شروع سے دیکھتے ہیں کہ جب ان کی ظہور کا وقت ہے، جس وقت یہ دنیا میں تشریف لائے ہیں، ان کا ظہور پر نور ہوا ہے، تو جناب سیدہ فاطمہ زہرا ان کو گود میں لے کے بیٹھی ہیں. اور وہ کیا منظر تھا کہ کہتے ہیں کہ ہر دو عالم کی ایک شان لیے بیٹھی ہیں، ہر دو عالم کی ایک شان لیے بیٹھی ہیں، فاطمہ گود میں قرآن لیے بیٹھی ہیں. تو یہ مثل قرآن جناب سیدہ فاطمہ زہرا کی گود میں اتارے گئے ہیں، ان کا نزول ہوا ہے. رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی وقت جناب جبرائیل نے آ کر مبارکباد دی، اور ساتھ ہی یہ خبر بھی دی کہ یہ آپ کا نواسا کربلا میں بھوکا اور پیاسا انتہائی ظلم و جبر کے ساتھ شہید کیا جائے گا. رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو دوسرا پھول گلشن فاطمہ میں کھلا تھا، ان کے ظہور پر گریہ کیا، جناب علی مرتضیٰ نے گریہ کیا، جناب سیدہ فاطمہ زہرا نے گریہ کیا. لیکن پھر ان کی پرورش کے لیے، کیونکہ اب سب کی امید ہے امام حسین علیہ السلام، اور اس حدیث مبارکہ کی تفسیر ہے کہ حسین منی وانا من الحسین. تو چونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا دین مصطفیٰ جناب امام حسین سے تھا، تو ان کی پرورش اسی اہمیت اور اسی انداز سے کی گئی. اور یہ جو جناب زہرا کے گود کے پالے تھے اور جناب علی مرتضیٰ کے صاحبزادے تھے، ان کے ظاہری اور باطنی دونوں جو جمالیات ہیں اس کے اوپر تاریخ بھری پڑی ہے کہ یہ اپنے سینہ مبارک سے لے کر اپنے پائے مبارک تک رسول خدا سے مشابہ تھے. اپنے اخلاق میں، اپنی سیرت میں ان کو صبر و رضا اور تسلیم و رضا ان کو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ودیعت کی گئی تھی، ان کو ورثے میں ملی تھی. جناب علی مرتضیٰ کی طرف سے شجاعت تو ملی تھی، جوانان جنت کے سردار تھے، تو ان کو سرداری کی ضرورت نہیں تھی. ان کی شخصیت کے حوالے سے بس کچھ اشعار کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ ان کی شخصیت کے باقی جو شمائل ہیں ان کے اوپر بھی ضرور بات کریں گے. یہ آپ کلام دیکھیے کہ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، سبحان اللہ، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے. میرا حسین صدق و وفا کی کتاب ہے، میرا حسین صدق و وفا کی کتاب ہے. قرآن اس کتاب کا شان نزول ہے، قرآن اس کتاب کا شان نزول ہے. دنیا میں اور کون ہے شبیر کے بغیر، ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے. سبحان اللہ. دنیا میں اور کون ہے شبیر کے بغیر، ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے. خوشیاں سبھی نثار ہیں اس پر جہان کی، جس کو غم حسین میں رونا قبول ہے، جس کو غم حسین میں رونا قبول ہے. تو ان کے در سے مانگ لے جو کچھ بھی جی کرے، تو ان کے در سے مانگ لے جو کچھ بھی جی کرے،
مالک سبھی جہان کی آل رسول ہے، ایسی عظیم ذات ہے مولا حسین کی جس کے لیے رسول کے سجدوں میں طول ہے. اور یہ آخری شعر حاصل کلام ہے، یہ میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ جس کے لیے یزید نے لاکھوں ستم کیے، جس کے لیے یزید نے لاکھوں ستم کیے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے. میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے. قربان. اس نے کہا کہ دین کی تاریخ پوری لکھ، اس نے کہا کہ دین کی تاریخ پوری لکھ، میں نے فقط حسین لکھا اور کچھ نہیں. نورید فاطمہ صاحبہ، میں چاہوں گی کہ جس طرح سے امام حسین علیہ السلام کے فضائل ایسے ہیں، آپ یقین کیجئے یہ وہ ذات پاک ہیں کہ جن کے فضائل سن کے بھی رونا آتا ہے، کیونکہ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے ہر کسی کی مشکل کشائی کی ہے. کیا فرمائیے گا؟ بہت شکریہ عروج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. قرآن کریم میں اللہ پاک نے سید الشہداء، سبط رسول، نور عین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا امام حسین علیہ السلام جیسے جری جوان کے لیے ہی یہ آیہ کریمہ اتاری کہ وبشر الصابرین، اور خوشخبری سنا دو ان صابرین کو جو یہ کہتے ہیں الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، قالوا ان للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم تو رب کی طرف سے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. اور انہی کے لیے اترا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. درود والے یہ ہیں، سلام والے یہ ہیں، جن کی ذات پر درود نہ پڑھا جائے تو کسی کلمہ گو کی نماز قبول نہیں. جن کے لیے میرے نبی علیہ السلام ارشاد فرما دیں کہ علی مجھ پر کٹا ہوا درود نہ بھیجو. پوچھا یا رسول اللہ کٹا ہوا درود کیا ہے؟ کہا کوئی یہ تو کہے اللہم صلی علی محمد اور یہ نہ کہے وعلی آل محمد. تو قربان جائیے اس ہستی پر جس کے لیے رب کا سلام آتا ہے. جبریل تہنیت لے کر تشریف لاتے ہیں ولادت کے دن، جن کی جب تہنیت ہوئی، مبارکباد آئی، تو جبریل ساتھ تعزیت بھی لے کر آئی. اور وہ میرے نبی علیہ السلام جو صبر کا پیکر ہیں، جو حلم کا منبع ہیں، ان کی چشمان مبارکہ سے اس دن بھی آنسو بہے. اور آپ کی حیات پاک میں 5 مرتبہ آپ کی شہادت کی خبر اللہ رب الکریم نے آپ کو بھیجی. میدان کربلا کی مٹی جبریل امین علیہ السلام لے کر آئے. مگر دیکھیے نونہال فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میرے نبی علیہ السلام کی گود میں تشریف لاتے ہیں تو آپ گریہ فرماتے ہیں، آپ ان کا ماتھا چومتے ہیں، آپ ان کا نام حسین رکھتے ہیں. اور یہ وہ نام ہے کہ جو نام شجرے کھنگال دیتا ہے. یہ وہ شخصیت ہے کہ جو کردار کو میزان میں رکھ کر یزیدی کوفی بانٹ دیتی ہے، فارغ کر دیتی ہے. آپ نے اپنے انٹرو میں بڑی خوبصورت بات کی کہ تاریخ کا تاریک ترین دن ہے. اور آج ہی کے دن 10 محرم الحرام کو، جس دن امام علی مقام علیہ السلام نے اپنے تمام رفقا اور اپنے انصار کے ساتھ جام شہادت نوش فرمایا، یہی تاریخ کا تابناک ترین دن ہے. کیونکہ تاریخ بتاتی ہے کہ انبیاء کو آدم علیہ السلام کی توبہ اسی دن قبول ہوئی، نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ سے اسی دن ٹکرائی، ان کو نجات ملی. یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے اسی دن نجات ملی. اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور آگ ان پر گلزار ہوئی. اسی دن ایوب علیہ السلام کو شفا عطا کی گئی. تو یہ کس طرح ممکن تھا کہ امت کے ناخدا کو ہمارا سلام ہو کہ جو ناخدائے امت تھے، جو بنائے اسلام رکھ گئے، اور جن کا تعارف میں کیا کراؤں. بہت ہی خوبصورت علامہ اقبال رحمہ اللہ کے ان اشعار کے ساتھ امام علی مقام علیہ السلام کی شخصیت، آپ کی کردار اور آپ کے اطوار کا تعارف کروانا چاہوں گی. وہ فرماتے ہیں امام عاشقاں پورے بطول، سرو آزاد زبستان رسول. جانتے ہو امام حسین علیہ السلام کون ہے؟ سیدنا امام حسین علیہ السلام عاشقوں کے امام ہیں. اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا جو میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، ان کے جگر کا ٹکڑا ہیں، جن کی رضا میں انہوں نے فرمایا میری رضا ہے. یہ ان کے فرزند دل بند اور باغ رسالت کے سرو آزاد ہیں. پھر فرماتے ہیں موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید این دو قوت از حیات آیت پدید، کہ دنیا جب تک قائم ہے موسیٰ اور فرعون 2 قوتیں جس طرح
ماضی کے اندر برسر پیکار تھیں. حسین اور یزید یہ دو متضاد قوتیں ازل تک برسر پیکار رہیں گی. آج بھی ہم یزید کو دیکھتے ہیں, آج بھی کوفی دیکھتے ہیں, آج بھی ہم وہ دھوکے بازی اور وہ رویے دیکھتے ہیں. پھر اس کے بعد فرمایا زندہ حق از قوت شبیری است, باطل آخر داغ حسرت میری است, کہ حق قوت شبیری کی وجہ سے زندہ ہے. نیلسن منڈیلا جیل کے اندر جب دیکھتا ہے کہ میری قوت جواب دینے لگی ہے, میرے اعصاب شل ہو گئے ہیں, وہ سرنڈر کرنے کی سوچتا ہے. اس رات امام علی مقام علیہ السلام کی بارگاہ سے خراج پا کر تازہ دم ہو کر اگلی صبح پھر پرعزم ہو کر کہتا ہے کہ میں ہار چلا تھا, میرے اعصاب شل ہو چلے تھے, مگر کارلائل نے جب بہادروں کے قصے جمع کیے تو اس نے ایک ایسے بہادر کو سر فہرست رکھا جس کے سامنے اس کے پورے خانوادے کو شہید کیا گیا, بچوں کو شہید کیا گیا, نوجوانوں کو شہید کیا گیا, لیکن وہ صبر اور استقامت کی مثال بنے رہے. پھر اس کے بعد علامہ فرماتے ہیں تا قیامت قطع استبداد کرد, موج خون اونچ چمن ایجاد کرد, کہ امام حسین علیہ السلام نے قیامت تک ظلم و استبداد کا خاتمہ فرما دیا, اور آپ کی موج خون نے ایک ایسا چمن ایجاد کیا کہ رمز قرآن از حسین آموختیم, ذاتش او شعلہ اندوختیم, کہ قرآن کے اسرار و رموز, قرآن کیسے اترا, کن پر اترا. انا آتینا کل کوثر کی تفسیر کیا ہے, فصلی لربک ونہر سمجھایا کس نے, انا آتینا کل کوثر کی وہ جو مقصد اور مدعا آخری آیہ میں اللہ نے فرمایا انا شانیہ کا ہوا الابتر. آپ نے جو اپنے انٹرو میں بھی بات کی کہ پانی پینے والے اور بظاہر حکومت کرنے والے ہار گئے, وہ مر گئے, اور جنہوں نے بھوک پیاس کے عالم میں قربانیاں دی وہ قرآن کی تفسیر بن کر آج بھی زندہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اے رب ہمیں ان کی محبت سے نواز, اور اس میں مزید اضافہ کرتا جا کہ جس کی محبت رسول اللہ جو تیرا, جس کو تو محبوب رکھتا ہے, ان کے دل میں جس کی محبت تھی, جس میں علی ہیں, فاطمہ ہیں, حسن اور حسین علیہ السلام ہیں, ہمارے دلوں میں بھی وہی محبت رکھی. اسی دعا کے ساتھ رکیں گے یہاں پر, ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے واپس آئیں گے, گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام یا حسین, سلام یا حسین, سلام یا حسین. سلام شہدائے کربلا, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. نہ معجزہ ہے کربلا نہ حادثہ ہے کربلا, نہ معجزہ ہے کربلا نہ حادثہ ہے کربلا, جو خون سے لکھا گیا وہ فیصلہ ہے کربلا. یہی نہیں کہ صرف اپنے عہد میں ہو آج بھی, یہی نہیں کہ صرف اپنے عہد میں ہو آج بھی, جہان مصلحت میں حرف برملا ہے کربلا, اور ہر ایک جبر کے خلاف خیر کے محاذ پر جو مستقل بپا رہے وہ معرکہ ہے کربلا. اور مدینہ و نجف کی خاک پاک اور اس کے بعد, مدینہ و نجف کی خاک پاک اور اس کے بعد, حسین مرکز وفا ہیں دائرہ ہے کربلا. اور سناؤ خنجر و کمان مشک و چادر و علم, سناؤ خنجر و کمان مشک و چادر و علم, نشانیوں کا ایک عجب سلسلہ ہے کربلا. خواتین و حضرات, خانوادہ رسول اکرم امام حسین علیہ السلام اپنے پورے خانوادے کے ساتھ کربل کے میدان میں موجود ہیں. ایک ایک کر کے تمام اپنے پیاروں کی قربانیاں دے چکے, ہر کسی کے لاشے پہ رو چکے. کہتے ہیں علماء, لکھتے ہیں کتابوں میں کہ جب امام حسین علیہ السلام کربلا کی زمین پر آئے تھے تو ان کا کوئی ایک بال بھی سفید نہ تھا, اور کہتے ہیں کہ جب جناب علی اکبر کو ان کے لاشے کو لے کر واپس آئے ہیں تو ان کا کوئی بال کالا نہ تھا, سیدھے کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے. جب جناب علی اکبر نے آواز دی ہے تو کہتے ہیں کہ آئین آئین علی الاکبر, ان کو نظر نہیں آ رہا تھا, انہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا. کہتے تھے کہ میری کمر ٹوٹ گئی ہے. جس وقت جناب علی اکبر جانے لگے ہیں تو جو ان کی حالت تھی تو ان کو حوصلہ دیتے ہیں جناب علی اکبر. جب ان کو حوصلہ دیتے ہیں
تو امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کاش تیرا بیٹا بھی میرے اکبر کی طرح کا ہوتا. بہت مشکل اور کٹھن منزل ہے. آئیے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. منظر کشی کیا ہے، کیا ہو رہا ہے اس وقت کربلا میں، جاننے کی کوشش کرتے ہیں. جی ضیاء بطول صاحبہ، میں سمجھ سکتی ہوں میرے لیے بھی یہ گفتگو کرنا، لوگوں کے لیے سننا، اور جن کا تذکرہ کیا ہے ان کے حوالے سے تو یہ کہتے ہیں کہ بہت کم کہا جاتا ہے کہ اس طرح سے ذکر بھی نہ کیا جائے، کیونکہ جناب بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا جو ہیں وہ ان کی روح بھی اور ہر چیز لرز جاتی ہے جناب علی اکبر کا تذکرہ سن کے، کہ جن کی لاشیں لانے کے بعد امام حسین علیہ السلام کو اب نظر نہیں آ رہا، دکھائی نہیں دے رہا. مگر اب وہ وقت آن پہنچا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام اپنی مقدرات عصمت، اپنی بیٹیوں، اپنی بچیوں، اپنی بہنوں اور ان تمام خواتین کے پاس جا رہے ہیں. رخصتی کا وقت ہے، کیا فرمائیں گے؟ امام علی مقام نے کے لیے یہ جو دن تھا یوم عاشور کا، صبح فجر سے لے کر جب اذان علی اکبر گونجی اور پھر وہ ہم شکل پیغمبر جیسے آپ نے کہا ہمیشہ کے لیے وہ چاند خاک کربلا میں گم ہو گیا، اور وہ آواز جو آواز پیغمبر سے مشابہ تھی وہ خاموش کر دی گئی. جو کمر کا خم تھے جناب عباس علمدار امام حسین علی مقام کے، ان کے بازو قلم ہو گئے. شہزادہ علی اصغر آب کوثر کا جام نوش کر چکے ہیں. صبح سے لے کر وقت عصر تک، فجر سے لے کے وقت عصر تک یہ میرے امام علی مقام جاتے ہیں. ہر شہید پکارتا ہے، جب آخر میں اپنا سلام پیش کرتا ہے تو آقا بھاگتے ہوئے جاتے ہیں، گھوڑا دوڑاتے ہوئے، اور اس کا لاشا لاتے ہیں سوائے جناب عباس کے، کیونکہ وہ ایسے غلام تھے، ایسے بھائی تھے، ایسے وفادار تھے کہ ان کو امام کو یہ تکلیف دینا گوارا نہ تھی. وہ قیام میں آنا نہیں چاہتے تھے، سوائے ان کے سب کے لاشیں لائے تھے. ابھی ان کی باری ہے جن کی شہادت کے وقت میں قسم پرسی کا یہ عالم ہے کہ جب سیدانیوں سے رخصت طلب کرنے کے لیے آئے ہیں اور اہل حرم کی جانب سب جتنی مخدرات عصمت ہیں، جتنی اہل بیت اطہار کی خواتین ہیں، بچیاں ہیں، بچے ہیں، اب اس میں رہ کون گیا ہے؟ بیوائیں ہیں، یتیم ہیں، وہ سب ایک جگہ جمع ہیں. اب آپ سوچ نہیں سکتے اس منظر کے بارے میں کہ ان کی وہ واحد آس تھے امام علی مقام جو اس وقت قیام حسینی سے رخصت طلب کر رہے تھے. جناب سیدہ زینب عالیہ کے لیے وہ منزل انتہائی مشکل تھی، لیکن امام حسین علیہ السلام اپنی وہ سب ذمہ داریاں جو اب تک انہوں نے نبھائی تھیں، تو ان سے کہتے ہیں جناب زینب عالیہ جب استفسار فرماتی ہیں کہ بھائی کس کے آسرے پہ چھوڑے جا رہے ہیں، تو کہتے ہیں وہاں سے تو میں لایا تھا نا، اب یہاں سے زینب تم جانو اور تمہارا کام جانے. اب یہاں تک تو جناب علی مرتضیٰ کا کردار امام حسین علیہ السلام نبھا رہے ہیں، اب آگے نبھائیں گی جناب زینب عالیہ. رخصت طلب کرتے ہیں تو بی بی سکینہ آ جاتی ہیں، سواری ان کی آگے نہیں بڑھ رہی. امام حسین علیہ السلام کا وہ جو ایک جملہ ہے اپنے ذوالجناح سے، اس کو جو انہوں نے کہا ہے وہ بہت بڑا مرثیہ ہے تاریخ انسانی کا، کہ امام کہتے ہیں کہ ذوالجناح میں جانتا ہوں تو تھک گیا ہے، تھوڑی سی تکلیف اور ہے، مجھے میدان جنگ میں لے جا، یہ آخری بات ہے. لیکن ذوالجناح اپنے پاؤں کی طرف اشارہ کرتا ہے، امام علی مقام پاؤں کی طرف دیکھتے ہیں تو اس طرف بی بی سکینہ گھوڑے کے قدموں سے لپٹی ہوئی ہیں اور کہتی ہیں کہ اے گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جا، صبح سے جو گیا وہ واپس پلٹ کر نہیں آیا، میرے گھوڑے میرے بابا کو مت لے جا. امام حسین علیہ السلام ان کو اترتے ہیں، پیار کرتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ سکینہ اب آپ صبر کریں، اور اللہ نے ہمارے لیے صبر کو پسند کیا ہے، مجھے اجازت دیں. اب قسم پرسی کا عالم دیکھیے کہ جب سوار ہونے کے لیے دائیں بائیں دیکھتے ہیں تو کوئی ایسا نہیں ہے جو ان کو ذوالجناح پہ سوار کروا سکے. جناب سیدہ زینب عالیہ آگے بڑھتی ہیں، نقاب لگام تھام کر جناب امام حسین علیہ السلام کو گھوڑے پر سوار کراتی ہیں. اب امام زین العابدین سے پہلے غش کے عالم میں ہیں، ان کو شانہ ہلا کر جناب سیدہ زینب عالیہ نے کہا کہ بیٹے امام حسین علیہ السلام کا دیدار کر لو. آخری ان کو وصیت فرماتے ہیں کہ اب اس کے آگے جو ہے وہ تمہاری منزل ہے، اور امامت کی جو ذمہ داری ہے ان کے سپورٹ کرتے ہیں. اس کے بعد جب وہ سواری لے کر نکلتے ہیں، اب اس قسم پرسی میں بھی حمید ابن مسلم لکھتا ہے کہ میں نے آج تک ایسی جنگ نہیں دیکھی کسی ایسے بھوکے پیاسے شخص کی
اور ایسے ظلم و ستم کے مارے شخص کی جو صبح سے عصر تک لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک چکا ہو، جب امام باہر نکلتے ہیں اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے تو پھر وہ خون حیدری جو ہے وہ جوش مارتا ہے، اور پھر جناب حیدر کرار کی مثال بن کر میمنہ اور میسرہ کو پلٹتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے، جب فرات کے پاس سے گزرتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی عباس اٹھو میری جنگ دیکھو، اور جناب علی اکبر کے لاشے کے پاس سے گزرتے ہیں تو کہتے ہیں علی اکبر اٹھو اپنے بابا کی جنگ دیکھو. اور ہزاروں لعین جو تھے وہ جناب امام حسین علیہ السلام نے اپنی اس تلوار سے، جو خاص طور سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ورثہ تھی، جناب علی مرتضیٰ کا ورثہ تھی، اس سے انہوں نے وہ تہہ طے کیے، اور پھر ان کی جو جنگ تھی وہ اس طرح سے آگے بڑھ رہی تھی کہ وہ جو بھی شخص ان کے سامنے آتا وہ اس کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹ ڈالتے. اور پھر وہی ہوا جو فوج اشقیاء نے ظلم کی انتہا کر دی کہ انہوں نے پھر کہا کہ سب اس فرزند زہرا پہ پل پڑو، کیونکہ یہ علی کا وہ شیر ہے جس کو تم شکست نہ دے سکو گے. تو جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے ہاتھ میں بھالا تھا اس نے بھالا مارا، جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اس نے تلوار ماری. اور اس طرح سے جناب سیدہ فاطمہ زہرا کے یہ جو لال تھے وہ اپنی سواری سے اتنے زخم مولا کی جسم پر لگے ہیں کہ اتنے زخموں کے نشان تھے کہ کوئی جگہ ایسی نہ تھی جہاں سوراخ نہیں تھا. امام کی لاش اس طرح سے چھلنی ہو چکی اللہ و انا الیہ راجعون. بے شک ایسے مناظر ہیں، وہ لمحات ہیں آقا کے خانوادے کے اوپر کہ جس کو بیان کرنا ناممکن ہے. نورید فاطمہ صاحبہ آپ کیا فرمائیں گی؟ شہادت امام عالی مقام کا وقت ہے. امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس شہید بلا، شاہ گلگوں قبا، بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام. اور کسی نے کہا تھا سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو. عروج پوری کائنات کے تمام درختوں کو اگر قلم بنا لیا جائے، تمام سمندروں کی سیاہی بنا لی جائے، تمام اہل مودت اہل محبت کے آنسوؤں کو جمع کر کے ہدیہ نیاز تیار کیے جائیں، اور تمام کائنات کی لغات کے بہترین الفاظ کو جمع کیا جائے، فرزدق کا اگر لہجہ اور حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلوب ہو، تب بھی نہ آپ کی شہادت بیان ہو سکتی ہے، نہ آپ کی صفات، نہ آپ کی قربانیوں کو سلام پیش کرنے کا حق ادا ہو سکتا ہے. مگر اس دن کو اور امام علی مقام علیہ السلام کی شہادت کے واقعات کو ہم کیوں بیان کرتے ہیں؟ یہ سنت الہیہ ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے جو سابقہ شہداء اور انبیاء ہیں ان کا تذکرہ کیا، پھر اس کے بعد جیسے میں نے سورہ کوثر کا حوالہ دیا، آپ کی شان کے اندر آیا تطہیر اترتی ہے، آپ کی شان میں آیا مباہلہ اترتی ہے، آپ دوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سوار ہیں، اور جو 72 تسبیحات آپ کی اس سجدے کی حالت میں سواری کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اضافہ فرمائی، آج میدان کرب و بلا کے اندر آپ انہی 72 تسبیحات کے عوض 72 تن قربان کر کے ان کے سروں کو نیزے پہ سوار کر کے یہ قاری قرآن اس قرآن کی تلاوت سنانے والے ہیں. تو آج اس امت کے ناخدا کو ہمارا سلام ہو، اور اس میں امام علی مقام علیہ السلام کے اس جملے کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. آپ نے فرمایا میری جنگ یزید سے نہیں بلکہ ہر اس شخص سے ہے جو یزیدی فکر اور سوچ رکھتا ہے آنے والے ہر دور کے اندر. اور پھر آج جب بے کسے دشت غربت کی بات ہوتی ہے تو مجھے جب بھائی شہید ہو گئے، بھانجے شہید ہو گئے، بھتیجے شہید ہو گئے، جب آپ کے انصار، آپ کے مددگار، آپ کے دوست، آپ کے ساتھی شہید ہو گئے، اس وقت میں جو اکیلے کھڑے امام علی مقام علیہ السلام ہیں، وہ استقامت کا وہ پہاڑ نظر آتے ہیں جو اپنے ہی قول کا مصداق ہیں. آپ نے فرمایا حق کے راستے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ انسان تنہا رہ جاتا ہے. حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کوفہ میں سلام پھیرتے ہیں، دیکھتے ہیں پیچھے صرف میرے 2 شہزادے ہیں. یہاں آپ جب نکل رہے ہیں آخری قربانی سیدنا علی اصغر علیہ السلام کی بھی پیش کر کے جا رہے ہیں، اور اس وقت میں جو لوگ تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش میں ہیں وہ اگر اس کو ایک حادثے کی شکل دینا چاہیں تو ان سے بہت معذرت کے ساتھ تاریخ مستند روایات سے بھری پڑی ہے، جن میں جب آپ میدان کرب و بلا میں تشریف لائے ہیں تو آپ نے جو آخری خطبہ ارشاد فرمایا، میں اس کی چند لائنیں آپ کے جو ہے وہ گوش گزار کرنا چاہوں گی. آپ فرماتے ہیں امام علی مقام علیہ السلام نے
تمام وہ اسٹریٹجک پلاننگز کرنے کے بعد، اتمام حجت کرنے کے بعد، سیاسی حربے استعمال کرنے کے بعد، اپنے سفیر کو بھیجنے کے بعد، یہاں بھی نیگوسیشن کے بعد جو اپنے جو ہے وہ ان کے سامنے خطبات کے جو چند الفاظ رکھے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو جلدی نہ کرو، میری بات غور سے سنو اور سمجھنے کا جو حق ہے اس کو پورا کر لینے دو اور میرے آنے کی وجہ بھی سن لو۔ اگر تم لوگ میرا عذر قبول کر لو اور مجھ سے انصاف کرو تو تم انتہائی خوش قسمت انسان ہوگے، اور اگر تم اس کے لیے تیار نہیں تو تمہاری مرضی، اور تم اور تمہارے شریک مل کر زور لگا لو، مگر مجھ سے جو برتاؤ کرنا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ میرا کارساز ہے اور اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کی مدد کرتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا لوگو تم میرے حسب نسب پر غور تو کرو، تم دیکھو کہ میں کون ہوں اور تم اپنے گریبانوں میں منہ ڈالو اور اپنے آپ کو ملامت کرو، تم خیال کرو تم میرا قتل اور میری توہین کیا تمہیں زیب دیتی ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسا نہیں؟ کیا میں ان کے چچیرے بھائی کا بیٹا نہیں؟ کیا میں سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے والد کے چچا نہیں تھے؟ کیا جعفر طیار میرے چچا نہیں تھے؟ کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ قول یاد نہیں کہ انہوں نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں کہا تھا کہ یہ دونوں نوجوانان جنت کے سردار ہیں؟ اگر میرا یہ بیان سچا ہے اور یہ ضرور سچا ہے تو بتاؤ کہ تمہاری ننگی تلواریں مجھ پر کیوں تانی گئی ہیں؟ اور اگر تم مجھے جھوٹا سمجھتے ہو، آج بھی تم لوگوں میں وہ لوگ جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں وہ موجود ہیں، ان سے پوچھو۔ اور پھر فرمایا کہ کیا تم نے میرے نبی کی حدیث نہیں سنی کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں؟ اور پھر امام علی مقام علیہ السلام نے ثابت کر دیا کہ وہ جو آخری نماز تھی، وہ جو آخری سجدہ تھا، آپ نے نماز کو بھی بچایا، آپ نے دین کو بھی بچایا، آپ نے ونہر کی تفسیر بن کر وہ قربانی پیش کی کہ جو سید الانبیاء کے بیٹے کو ہی زیبا تھی۔ اسماعیل علیہ السلام کی جگہ دمبا بھیجا گیا، مگر یہاں پر شہادت جہری ہے سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، سید الانبیاء کی، سید المرسلین کی، کہ کیونکہ ان کے بیٹے امام حسن علیہ السلام کی جو شہادت ہے وہ شہادت سری ہے، اور جو سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی شہادت جہری ہے۔ تو پھر تبھی کسی نے کہا کہ شاست حسین، بادشاست حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سر داد نہ داد، دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ بے شک السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں خصوصی پروگرام محرم الحرام کی خصوصی ٹرانسمیشن سلام شہدائے کربلا۔ شہادت امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام، ضیاء بطول صاحبہ، جیسے کہ آپ نے گفتگو ارشاد فرمائی، آپ نے کہا کہ امام جس وقت زمین پر تشریف لے کر آئے تو نہ ان کا جسد مبارک زمین پر تھا نہ آسمان میں تھا، تیروں کے اوپر ان کا جسم مبارک جو ہے معلق تھا ہوا میں۔ اس کے بعد کے کیا واقعات ہیں، اور آج سے 1400 سال پہلے جس طرح سے نعوذ باللہ بے حرمتی ہوئی کربل کے میدان میں، کیا کہیں گے؟ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ اگر ان کے کلمہ ان کے حلق سے نیچے اترا ہوتا، بیعت رسول کو مانا ہوتا، تو پھر اس وقت سبط پیغمبر کو، ابن رسول کو اس طرح سے شہید نہ کرتے، اس بے دردی کے ساتھ کہ جب امام عالی مقام زمین پر آئے ہیں اور اپنی نماز عصر ادا کر رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں ان کی شخصیت کی بلندی، ان کی صبر و رضا، تسلیم و رضا کے اس پیکر کی شان دیکھیں کہ کون ہوگا جو صبح سے لے کے شام تک اتنی مصیبتیں جھیل کر پھر بھی بارگاہ عزی میں سجدہ شکر بجا لانے کے لیے اور سجدہ ریز ہو کر اپنی نماز عصر ادا کرتے ہیں۔ اور وہ جو ایک سجدہ انہوں نے کیا تھا اسی کے لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن پڑھ رہا ہے قصیدہ حسین کا، قرآن پڑھ رہا ہے قصیدہ حسین کا،
والعصر میں بیاں ہے سجدہ حسین کا. اور پھر دیکھیں کوئی آگے نہیں بڑھ رہا ہے. جب عمر سعد نے حکم دیا کہ ان کا سر قلم کر دیا جائے, ابھی زندہ ہیں, ان قاتلوں کو اتنے بھی آداب نہیں تھے کہ ابھی ان کی جان باقی تھی, جان مطہر میں باقی تھی ابھی ان کے بدن مطہر میں, اور اس وقت ہی ان کا گلا کاٹنے کے در پہ ہیں. جو بھی آگے بڑھتا پیچھے پلٹ جاتا. وہ کیا کہتے ہیں کہ جب ہم آگے بڑھتے ہیں ایک برقع پوش بی بی سامنے آ جاتی ہے, کہتی ہے میرے بچے کا پیاسا گلا نہ کاٹ. ایک برقع پوش بی بی ہمیں بار بار دکھائی دیتی ہے, اور اس بی بی کی تکریم میں اس کا جلال ایسا ہے کہ ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. وہ بار بار کہتی ہے کہ میرے بچے کا پیاسا گلا نہ کاٹ, لیکن اس کے باوجود شمر ذل جوشن وہ لعین جو ہے وہ آگے بڑھا, اور اس نے آگے بڑھ کر ایسی بے ادبی کی کہ وہ جوتوں سمیت امام حسین علیہ السلام کے سینہ مبارک پہ سوار ہوا. اور اس وقت بھی امام حسین علیہ السلام اس سے کہتے ہیں تو جانتا ہے کہ جو مجھے ذبح کرے گا وہ جہنم رسید ہو جائے گا, تو اب بھی جہنم کی ساکھ سے بچ جا, تو آب کوثر کے بدلے اس گناہ سے باز آ جا. لیکن وہ کہتا ہے کہ میں تو یزید کے ایک جو کے دانے کے بدلے بھی آب کوثر نہ لوں. اور پھر اس نے جب یہ کہا تو امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں اپنے سینے سے کپڑا ہٹا. جب اس نے کپڑا ہٹایا تو امام حسین علیہ السلام نے اس سے کہا کہ ہاں میرے نانا نے سچ کہا تھا کہ جو میرا قاتل ہے وہ ایسا ہی ہوگا, اس کے سینے پر بال ہوں گے, اس کی شکل کتوں سے مشابہ ہوگی. اور جب امام حسین علیہ السلام نے یہ کہا تو شمر ذل جوشن کہتا ہے اس کا خنجر کند نہیں تھا, وہ جو ہم روایت پڑھتے ہیں نا کہ کند خنجر سے ذبح کیا, تو وہ کند ایسے ہوا کہ اس نے کہا اچھا تیرے نانا نے یہ کہا تھا, اب ایسی تکلیف سے ذبح کروں گا کہ تیرا نانا بہشت میں تڑپ جائے گا. پتھر پہ مار مار کے اپنے خنجر کو کند کیا, اور پھر خنجر کی 13 ضربوں سے گردن کی جانب سے سر امام علی مقام جو تھا اس کو کاٹنا شروع کیا. جس وقت وہ ان کا سر کاٹ رہا ہے, میرا سلام ہو سیدہ زینب عالیہ پر, بنت علی مرتضیٰ پر, بنت شیر خدا پر, کہ وہ ٹلہ زینبیہ ایک مقام ہے جو 70 قدم دور ہے قتل گاہ امام حسین علیہ السلام سے, وہاں کھڑی دیکھ رہی ہیں. لیکن یہ وہ گھرانہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے جو سٹیٹس دیا ہے وہ ان کا ارنڈ سٹیٹس ہے. جناب سیدہ زینب عالیہ جو ہیں ان کو ایسے ہی نہیں کہتے کہ حدیث عشق از دو باب است کربلا و دمشق یکے حسین رقم کر دی گرے زینب. تو اب یہ وہ وقت آ گیا ہے جب جناب زینب عالیہ کی ذمہ داریوں کا وقت ہے, جب سر امام حسین علیہ السلام نیزے پر بلند کیا گیا, فوج اشکیا میں شادیانے بجنے لگے. تو بی بی زینب عالیہ نے جناب زین العابدین سے کہا کہ بیٹے ان کا کندھا ہلا کر ان کو غشت سے اٹھا رہی ہیں اور کہنی کہ خیمے کا پردہ ہٹاؤ اور دیکھو کیا ہے, کیوں شادیانے بج رہے ہیں. امام زین العابدین جو پہلا منظر انہوں نے اپنی اس امامت میں خیمے کا پردہ ہٹا کے دیکھا ہے وہ یہ تھا کہ سر امام حسین علیہ السلام نیزے پر بلند تھا. تو انہوں نے بلند آواز میں کہا کہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. مولا حسین کے سر کو دیکھ کر, اور وہی ایک کہنا تھا ان کا کہ اسی وقت ذوالجناح جو ہے وہ خیام حسینی کی طرف آیا ہے. دیکھیں یہ انسانیت جو وہاں تھی, جو انسانیت کے نام پر بدنما داغ تھے, جو لوگ جو فوج عشقیہ تھی, ان سے وہ ذوالجناح وہ جانور وہ چوپایا بہتر تھا کہ اس نے اپنے خون میں امام حسین علیہ السلام کے خون میں اپنے چہرے کو تر کیا, اور پھر خیام حسینی میں ایسے آیا کہ وہ پہلا پرسادار تھا میرے مولا حسین کا, جو خیام حسینی میں سیدانیوں کو, ان یتیموں کو, ان مسکینوں کو, جناب سیدہ زینب عالیہ کو یہ بتانے آیا تھا کہ میرا وہ سوار, وہ میرا امام علی مقام اب نہیں رہا. میرا سلام ہو میرے آقا رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ ان کے اس نواسے نے اس سجدے سے, اس قربانی سے ثابت کر دیا کہ وہی سید و سردار انبیاء کہلانے کے اہل تھے. ان کو اللہ نے جو وہ مقام دیا تھا تو آج اس کی تکمیل ہو گئی, آج اس کا قرض ادا ہو گیا. بے شک نہ جانے کیسی گرہ لگی تھی یزیدیوں کے دلوں پر کہ جو کھلنے کا نام ہی نہیں دیتی تھی. کتنے سخت ہو گئے تھے دل ان کے کہ جو ان آوازوں کو سن کے بھی نہیں موم ہو رہے تھے. کیسی گرہ تھی کہ تیرے دل میں کیسی گرہ پڑی, تیرے دل میں کیسی گرہ پڑی, تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں, جو نبی کی آنکھ کا نور ہے, جو نبی کی آنکھ کا نور ہے, جو علی کی روح کا چین ہے. کبھی دیکھ اپنے خمیر میں, کبھی پوچھ اپنے ضمیر سے, وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا, جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے. پروفیسر
نورید صاحبہ، الفاظ ختم ہو جاتے ہیں، بیان نہیں ہو پاتا، نہ پوچھا جا رہا ہے کچھ، اور شاید بیان کرنا بھی بے انتہا مشکل ہے۔ آخری زحمت آپ کو دینا چاہوں گی، وقت آخر ہے امام حسین علیہ السلام کا، یہ کیسی گراہ تھی یزیدیوں کے دلوں پر، یہ کیا مزاج تھا ان کا، کیسی سختی تھی جو نرم ہی نہیں ہونے کو آ رہی تھی، کیا کہیں گی؟ اور آخر میں یہ ضروری ہے کہ آپ پیغام حق جو پیغام امام حسین علیہ السلام ہے وہ ضرور بیان فرمائیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہی پیغام ہے جو بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا اس خون میں آلودہ پرچم کو لے کر جب آگے بڑھی ہیں، اور آج گھر گھر میں جو یہ روشنی ہر طرف نظر آتی ہے اس نور کی، میں چاہوں گی بیان فرمائیے۔ مجھے تو عروج لگتا ہے قرآن کی ایک ایک آیت کو امام علی مقام علیہ السلام اور ان کے اصحاب اور ان مخدرات عصمت کے صبر، ان کی استقامت اور ان کی جرت، ان کی شجاعت اور ان کی اس امت کے لیے سخاوت، کیونکہ ہم آپ دنیاوی چیزیں سخاوت کرتے ہیں، انہوں نے جانیں سخاوت کر دی، کہ جو قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ یہی غیب پر ایمان لانے والے ہیں، یہی سچے مومنین ہیں، یہی نمازوں کو قائم کرنے والے ہیں، اور اللہ نے ان کو جو کچھ دیا تھا انہوں نے کچھ بچا کر نہیں رکھا۔ یہ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام لوگ جو جانثاران اسلام بنے، جو سرفروشان اسلام بنے، رہتی دنیا تک جہاں حق اور باطل آپس میں برسر پیکار ہوں گے، وہاں امام علی مقام علیہ السلام حق کا استعارہ اور یزید باطل کا استعارہ تھا۔ کسی نے کہا کہ کہتا ہے کون ختم ہوئی کربلا کی جنگ، ہم لڑ رہے ہیں آج بھی نسل یزید سے، نسل یزید آج بھی نظر آتی ہے۔ اور علامہ نے فرمایا تھا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، یہ وہ دور ہے جس دور کے اندر اس پیغام کو دوبارہ زندہ کرنا ہے۔ کیونکہ نور عین مصطفیٰ کی جب آپ نے بات کی تو مجھے حفیظ جالندری یاد آئے۔ ذرا تصور کیجئے کہ لباس ہے پھٹا ہوا، غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا، کٹا ہوا، یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہوار ہے کہ ہے ہزاروں قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، یہ جس کی ایک ضرب سے کمال فن حرب سے کئی شکی گرے ہوئے تڑپ رہے ہیں کرب سے، غضب سے تیغائے دو سر کے ایک ایک وار پر اٹھی صدائے العما زبان شرق و غرب سے، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، اور ابا بھی تار تار ہے تو جسم بھی فگار ہے، زمیں بھی ہے تپی ہوئی فلک بھی شعلہ بار ہے، مگر یہ مرد تیغ زن، یہ صف شکن فلک فگن، کمال صبر و تندہی سے محو کارزار ہے، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ اور آج امام علی مقام علیہ السلام نے وہ دو کردار واضح کر دیے جو رہتی دنیا تک حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کے لیے ہر ایک کے پیش نظر رہنے چاہیے۔ تو قرآن کریم میں سورہ کوثر کو جب پڑھیں آپ شکرانہ ادا کریں کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اس امت میں پیدا کیا جس امت میں سیدہ کائنات اور ان کی ذریت، ان کی آل میں اس خانوادے کو پیدا کر کے اور میدان کرب و بلا کے اندر اس پیغام کو اس امت تک پہنچا دیا کہ میں اور آپ جب بھی کبھی کسی باطل کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں ہمارے اندر وہ حدت، وہ حریت، وہ قوت، وہ جرت کہاں سے آئی؟ وہ یہیں سے ہم نے خراج لیا ہے۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، سلامت رہیے۔ آخر میں محسن نقوی صاحب کے چند اشعار آپ کے سامنے پیش کروں گی اور پھر درخواست کروں گی عائشہ بطول صاحبہ سے۔ حسین اب بھی سمجھ رہا ہے یزیدیت کے سبھی اشارے، حسین اب بھی لہو سے سیراب کر رہا ہے فلک کنارے، اور حسین اب بھی سجا رہا ہے زمیں پہ شمس و قمر ستارے، حسین اب بھی بدل رہا ہے ستم کی طغیانیوں کے دھارے، حسین اب بھی سنا رہا ہے سنا پہ قرآن کے درد پارے، حسین اب بھی سنبھل سنبھل کے
کے بچا رہا ہے سبھی سہارے، حسین اب بھی لٹا رہا ہے نبی کے دین پر سجل دلارے، حسین اب بھی چاہتا ہے مشکلوں میں کوئی پکارے، یزیدیوں کو یہ وہم کیوں ہے کہ صرف ایک دن حساب ہوگا، یزیدیوں کو یہ وہم کیوں ہے کہ صرف ایک دن حساب ہوگا، حسین سے جو جہاں بھی الجھے وہیں پہ خانہ خراب ہوگا۔ بے شک۔ خواتین و حضرات، ہم جتنا خراج عقیدت پیش کر دیں اس خانوادے کو اتنا کم ہے، بس اس کی بارگاہ میں التجا ہے، یہ دعا ہے کہ اللہ ہماری طرف سے یہ حقیر سا نذرانہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ میں گزارش کروں گی عائشہ بطول صاحبہ سے کہ ہدیہ عقیدت پیش کیجیے۔ ریگے کربل میں چھپا زہرا کا چاند، ریگے کربل میں چھپا زہرا کا چاند، زہرا کا چاند، ظہر پھر بھی دے رہا زہرا کا چاند، 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 چودھویں کا چاند تھا، زہرا کا چاند، ریگے کربل میں چھپا زہرا کا چاند، زہرا کا چاند، قافلے کے ساتھ تھا، زہرا کا چاند، ریگے کربل میں چھپا زہرا کا چاند، زندہ ہونے کی گواہی دے گیا، زندہ ہونے کی گواہی دے گیا، نوک نیزے پر سجا زہرا کا چاند، نوک نیزہ پر سجا زہرا کا چاند، ریگے کربل میں چھپا زہرا کا چاند، ظلمتوں نے کچھ ساجد کر لیا، جب بھی میں نے
زہرا کا چاند 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 ریگے کربل میں چھپا زہرا کا چاند سلام یا حسین